زلزلے آئیں گے اور لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی جب یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی. تو خیر یہ ساری چیزیں میں بتا رہا تھا. پھر کیوں نہ کچھ ہو جائے جب قوم کی غیرت سو جائے، باپ کی عزت کھو جائے، باپ بلائے تو بیٹا وہ جائے، دوستوں کی دوستی میں کھو جائے، باپ سر پکڑ کر رو جائے، جب بچے قلب کو جاتے ہوں، بہنوں کا حق کھاتے ہوں، جس نے جنا اس کو ستاتے ہوں، بیوی کے اشارے پہ اپنے کو نچاتے ہوں، جب ماں کی نظریں جھک جائیں اور الفاظ لبوں پہ رک جائیں، جب گھر گھر سڑتال چلے اور عورت ننگے بال چلے اور موبائل پہ یہ بدحال چلے، میسج مس کال اور کال چلے، جب رشوت سر چڑھ کر بولے، تاجر جان کے کم تولے، مکاری و فریب جب منہ کھولے، بچہ جوان پیر بھی جھوٹ بولے، عام و خاص جب سود لینے لگے، مومن جب جوا سٹا کھیلنے لگے، بدمست ہو کر شراب پینے لگے، زانیہ جب زانی کے سینے لگے، پھر جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو رب غافل ہے نہ سوتا ہے. جب اس کا قہر برستا ہے تو قارون زمین میں دھنستا ہے، جب وہ پکڑ پہ آتا ہے تو فرعون بھی غوطے کھاتا ہے. قوم عاد زیر و زبر ہوئی، قرآن میں اس کی خبر ہوئی، یہ سب عبرت کو ہے کافی، آج مانگ لو اللہ سے معافی. تو خیر یہ جو ہے چین اور سکون دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اس لیے اس کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کا یہ سرمایہ ہے، اور اگر وقت نہیں نکال پائے تو ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہے. اس روشنی کے دور میں نوجوانوں پہ خاص تعجب ہوتا ہے، اتنے بڑے ہوشیار آدمی، پڑھے لکھے، انگلش میں بات کرتے، دعا قنوت نہیں آتی، عطیات نہیں آتی. ارے اس روشنی کے دور میں اندھیرا مت ہونے دو، کچھ وقت دین کے لیے نکالو. ٹھیک ہے تم اپنے ہنر سیکھو، کمپیوٹر سیکھو، دکان اچھی چلاؤ، گاڑی چلاؤ، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندھے بن کے زندگی مت گزارو، دین کی طرف آؤ، دین کو سیکھو. کچھ وقت نکالو، سال میں سے کبھی 4 مہینہ نکال دو، کبھی 40 دن نکالو، کبھی مہینوں میں 2-3 دن نکالو. اس سے جو ہے ہمارا شعور باقی رہے گا. ورنہ جو ہے ہوا بہت الٹی چل رہی ہے، یورپ کی ہوا چل رہی ہے، اور ہم مسلمانوں کی اولادیں ہو کر، مولانا ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں، تانوں سے ڈرو قیامت کے دن، خضر کا گدھا جنت میں جائے گا. قرآن میں جس گدھے کا ذکر ہوا ہے، خضر علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ان کا گدھا جنت میں جائے گا. حدیث میں ہے، بہت سارے جانور، کچھ کتا بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان تانوں سے ڈرو کہ گدھے نے اگر کل کہہ دیا، او مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے، میں گدھا ہو کر جنت میں چلا گیا، تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر دوزخ میں کیسے چلا گیا؟ اصحاب کہف کے کتے نے اگر پوچھ لیا کہ میں تو بے عزت گلیوں میں مارنے والا تھا، میں تو اصحاب کہف کچھ اللہ والوں کے ساتھ تھوڑے دن رہا، وہ تو جو اللہ نے ان کو سلا دیے، میری کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ والوں کی صحبت کا اثر کتے پہ پڑ گیا، تو تم اگر مسجدوں میں 40 دن 4 مہینے فرشتوں کے ماحول میں رہو گے، تم پہ اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس کتے کا فائدہ دیکھو، وہ اس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی، کلمہ پڑھنا اس پہ فرض نہیں تھا، لیکن جب کتا اللہ والوں کی صحبت میں رہا تو وہ کتا کوئی عام کتا نہیں، اس کتے کا ذکر قرآن کے صفحوں میں ملتا ہے، اور وہ کتا جنت میں جائے گا. مولانا ذوالفقار نقشبند کہتی ہے، فرماتے ہیں اگر کتے نے تانا دے دیا، او مسلمان کی اولاد، تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر دوزخ میں کیسے چلا گیا؟ میں گلیوں کا تھتکارا ہوا کتا بھی جنت میں آ گیا.